السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، انسان کو اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی چاہیے۔ ایسی دعائیں اللہ تبارک و تعالی قبول کرتا ہے۔ اس کی دلیل بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی قوم کے اندر 3 لوگ سفر میں کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں رات ہو گئی اور رات گزارنے کے لیے یہ تینوں پہاڑ کے ایک غار میں جا کر کے داخل ہو گئے۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ اوپر پہاڑ سے ایک بڑی سی چٹان لڑک گئی اور آ کر کے غار کے منہ میں گر گئی اور غار کے منہ کو بند کر دیا۔ ان لوگوں نے اس پتھر کو ہٹانے کی کوشش کی لیکن اس کو ہلا نہیں سکے۔ ان لوگوں کو موت کے سوا کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمیں اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، امید کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک نے کہا، الہ العالمین، میرے ماں باپ دونوں بوڑھے تھے، میں بکریاں پالا کرتا تھا اور ان بکریوں کے دودھ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دیتا تھا اور ان کو پلاتا تھا اور اس کے بعد اپنے بال بچوں اور دوسروں کو پلایا کرتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے، میں بکریوں کو لے کر کے گھاس کی تلاش میں دور نکل گیا۔ واپسی میں لیٹ ہو گئی۔ میں دودھ دوہ کر جب گھر پہنچا تو دیکھا کہ میرے ماں باپ دونوں سو چکے ہیں۔ میں دودھ کی پیالی لے کر کھڑا رہا اور میرے ماں باپ کو بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ میرے بال بچے دودھ پینے کے لیے بلکتے رہے، روتے رہے، لیکن میں نے اپنے بال بچوں کو دودھ نہیں پلایا، اس لیے کہ سب سے پہلے اپنے والدین کو پلانا چاہتا تھا اور اس کے بعد اپنے بال بچوں کو پلانا چاہتا تھا۔ میں دودھ لے کر کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلایا اور اس کے بعد اپنے بال بچوں کو اور دوسروں کو دودھ پلایا۔ الہ العالمین، یہ کام اگر میں تیرے رضا کے لیے کیا تھا، تیری رضا اور خوشنودی کے لیے کیا تھا، تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے اور یہاں سے نکلنے کا راستہ ہموار عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چٹان تھوڑی سی کھسک گئی لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ یہ لوگ وہاں سے نکل سکے۔ دوسرے شخص نے کہا کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، میں اسے بہت زیادہ پسند کرتا تھا۔ میں کئی مرتبہ اس سے برائی کرنے کا ارادہ کیا لیکن وہ ہمیشہ منع کر دیا کرتی تھی۔ ایک دن کی بات ہے کہ وہ بہت زیادہ پیسے کی محتاج ہوئی، دانے دانے کا محتاج ہو گئی۔ چنانچہ وہ میرے پاس پیسے لینے کے لیے آئی کہ بھائی صاحب مجھے کچھ پیسے دے دیجئے۔ میں نے ان کو 120 دینار اس شرط پر دیا کہ اسے میرے پاس رات گزارنا ہوگا۔ وہ راضی ہو گئی اور پیسے لے کر چلی گئی اور اپنے وعدے کے مطابق وہ رات کو میرے پاس آ گئی۔ میں اس کے ساتھ برائی کرنے ہی والا تھا کہ روتے ہوئے بلکتے ہوئے اس نے کہا کہ میرے بھائی، اتنی بڑی برائی میرے ساتھ مت کیجیے، اس امانت کے اندر خیانت مت کیجیے۔ آج تک کسی مرد نے میرے جسم کو ٹچ تک نہیں کیا ہے، آپ بھی اتنی بڑی برائی کے اندر مجھے مبتلا مت کیجیے۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ 120 دینار بھی اس کو معاف کر دیا۔ الہ العالمین، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے اور یہاں سے نکلنے کا راستہ عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چٹان تھوڑی سی اور زیادہ کھسک گئی لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ یہ لوگ وہاں سے نکل سکے۔ تیسرے شخص نے کہا کہ الہ العالمین، میرے پاس بہت زیادہ مزدور تھے، سب کو میں نے ان کی مزدوری دے دیا۔ ان میں سے ایک مزدور اپنی مزدوری میرے پاس چھوڑ کر کہیں چلا گیا۔ اس کی مزدوری کو میں نے اپنے کاروبار میں لگایا اور اس سے کافی منافع کمایا اور بہت زیادہ مال و دولت جمع کر دیا۔ بہت دنوں کے بعد وہ مزدور میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بھائی صاحب میری مزدوری دے دیجئے۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ جتنے بھی بیل بکری اونٹ دیکھ رہے ہو یہ سب تمہارے ہیں، یہ سب لے کے چلے جاؤ۔ اس نے کہا مذاق مت کیجئے، میری مزدوری دے دیجئے۔ میں نے کہا کہ میں تم سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ تمہاری مزدوری سے ہی میں نے اتنا کچھ جمع کیا ہے، لہٰذا یہ سب کچھ تمہارے ہیں، تم سب کچھ لے کے چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ سب کو ہانک کر لے کے چلے گئے اور میرے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔
الہ العالمین یہ کام اگر میں تیری رضا کے لیے کیا ہے اور تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے تو الہ العالمین ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے اور یہاں سے نکلنے کا راستہ عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چٹان اور زیادہ کھسک گئی اور یہ لوگ آرام سے وہاں سے نکل کر چلے آئے۔ محترم ناظرین اکرام، اس حدیث سے اور اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، وہ دعائیں ہماری قبول ہوتی ہے۔ اور اس سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کو کچھ نیک اعمال ایسے کر کے رکھنا چاہیے جو ان کے مصیبت کے اندر کام دے، کہ جب آپ مصیبت میں اندر گرفتار ہوں تو ان نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اور آپ کی مصیبتیں دور کر دی جائے، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں اور اس مصیبت سے آپ آزاد ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔